السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الحنین المکین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ صدق اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وعلماء امتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے یہ قول درج فرمایا ہے، جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ میرا رب ہے اور اللہ آپ کا رب ہے، اور پھر فرمایا جو میرا پیغام ہے یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے۔ مسلمان اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء کا پیغام وہ ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اور وہ پیغام کیا تھا؟ وہ اسلام تھا۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام اس بات کا اقرار ہے کہ میں نے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے شعور کو، اپنے ذہن کو، اپنی عقل کو، اپنے خیالات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے پر تیار ہو، لیکن مستقل طور پر وہ اللہ کے سامنے ڈہنے پر، گرنے پر، سجدہ کرنے پر، اطاعت کرنے پر تیار نہ ہو تو اس کا دین نامکمل رہتا ہے۔ وہ قولاً اور اقراراً مسلمان رہتا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اس لیے یہ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہمارے زیادہ اعمال صرف ثواب کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب مل جائے، تلاوت کرتے ہیں ثواب مل جائے، صدقہ کرتے ہیں ثواب مل جائے، تسبیح پڑھتے ہیں ثواب مل جائے، لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ثواب مل جائے، یہاں تک کہ حج کرتے ہیں ثواب مل جائے۔ اور جب یہ نقطہ نظر بن جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ اسلام تو زندگی کو بدلنے کے لیے آیا تھا۔ قاری صاحب، اسلام تبدیلی کے لیے آیا تھا، اور تبدیلی یہ تھی کہ صرف انسانوں کی صورت کو نہیں بدلنا تھا،
ان کپڑوں کو نہیں بدلنا تھا، انسان کی سوچ کو، خیالات کو اور نظریات کو بدلنا تھا، اس کی اقدار کو بدلنا تھا، اس کے طرز زندگی کو بدلنا تھا۔ اور اگر مسلمان کی طرز زندگی نہ بدلی تو پھر مسلمان ہونے کے لیے دعویٰ کرنا، دعویٰ تو ہو سکتا ہے، یہ حقیقت پر مبنی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اسی لیے جتنے انبیاء آئے ان سب کا پیغام کیا تھا؟ وہ ایک تھا کہ اپنے آپ کو بدلا جائے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے، اور جب اس پر بندہ راضی ہو جائے، تیار ہو جائے، تو پھر گھر بھی بدلتا ہے، دکان پہ بیٹھ کر کے سوچ بدل جاتی ہے، بازار میں جو رویہ ہوتا ہے، طرز زندگی ہوتا ہے، پھر وہ بھی بدلتا ہے۔ اور جب تک یہ نہ بدلے تو دعویٰ رہتا ہے، وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار پاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان ھذا ربی وربکم، کیا کہ اللہ ہے جو میری قوم، میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک میں الحمدللہ رب العالمین، اور جب قرآن کا اختتام ہوتا ہے قل اعوذ برب الناس، دونوں جگہ رب کا لفظ ہے، اور رب کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمیں پالتا ہے۔ اس وقت بھی جب ہم ماں کی آغوش میں اور رحم کے پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارا خیال رکھتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب ہماری ذاتی سوچ نہیں ہوتی، ہم کچھ جانتے نہیں، ہماری فکر نہیں ہوتی، اور ہم اپنی زندگی کی ضرورت کو خود پورا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی مہربانی کرتا ہے اور بندے کی جملہ ضروریات اس کی کفایت بھی کرتا ہے اور کفالت بھی کرتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ مسلمان رہے، مومن رہے، ایمان سے جڑا رہے۔ اور اگر وہ ایمان کو چھوڑ دے تو پھر اللہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، اس کا وعدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کا وعدہ کیا ہے کہ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آتے ہیں اور اس پر برقرار اپنے آپ کو رکھتے ہیں، ثم استقاموا، استقامت کے ساتھ، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، ایسی معاشرت پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، ورنہ وہ اپنی رحمت کو روک لیا کرتا ہے۔ تو مسلمان تو وہ ہے جو ہر وقت اللہ کی رحمت کے لیے دعا کرتا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ آپ کرتے ہیں اور نماز میں کرتے ہیں۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آہستہ آہستہ آگے آ جائیں، کہ پیچھے بہت سارے حضرات کھڑے ہیں، ان کے لیے راستہ نہیں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں رستہ دکھا۔ کون سا رستہ؟ جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ وہ رستہ ہے جو نبیوں کا ہے، ولیوں کا ہے، اور دنیا کے بہترین ایماندار لوگوں کا رستہ ہے۔ ان پر انسان چلتا ہے تو اللہ اس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور رب کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کیسی بھی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کا مددگار رہتا ہے، اس کی ضروریات کی کفالت کرتا ہے،
اور یہ آج کے انسان کے لیے اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ صرف اپنے تئیں کرتے ہیں اور خود ہی کرتے ہیں اور محنت سے کماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کچھ ہم انسان کو دے رہے ہیں یہ ہماری عطا ہے، اور اسی لیے اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں کہ الستو بربکم، میں تمہارا رب نہیں؟ تو اس وقت کا یہ وعدہ پوری زندگی میں جاری ہے اور یہ چل رہا ہے۔ اہل ایمان کا اس پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایمان ڈگمگا جائے تو پوری زندگی ڈگمگا جاتی ہے۔ انسان اضطراب کا، ٹینشن کا، ڈپریشن کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا، تکالیف کا، آلام کا شکار ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا یہ وعدہ اس کو مستحضر رہے تو پھر ڈپریشن نہیں ہوتی، کیونکہ اسے پتہ ہے وہ رب جو مجھے اپنی والدہ کی آغوش میں رزق دینے پر قادر ہے، اب تو اس نے مجھے بڑا کیا ہے، پالا ہے، اب کیوں رزق نہیں دے گا؟ تو مسلمان کا نقطہ نظر زندگی کے حوالے سے یکسر بدل جاتا ہے، اور پھر وہ چوری نہیں کرتا، کرپشن نہیں کرتا، معصیت اس کا ارتکاب نہیں کرتا، لوٹ مار نہیں کرتا، اس کا رب پر یہ پختہ ایمان ہوتا ہے اور یقین ہوتا ہے، تو وہ زندگی کو ویسے ہی گزارتا ہے جیسے کہ اس کا رب اس سے چاہتا ہے۔ اس کی زندگی سے گلہ، شکوہ اور شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی کا جو بڑا المیہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ شکوہ ہے، اور وہ شکوہ اس بات پر ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کی قدر کو جان ہی نہیں پاتے یا جان نہیں سکتے۔ جو کچھ ہے اس پر شکر نہیں، لیکن جو نہیں ہے اس کا صدمہ ہے۔ تو اسلام شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ آپ تلاوت کر لیں گے، تمہارا گلا بہت خراب ہے۔ تو وہ شکر کی تعلیم دیتا ہے کہ بندہ شکر کرتا رہے اپنے رب کے حضور، اور جب وہ شکر کرتا ہے تو جس سے محروم ہوتا ہے اللہ اس کو وہ کچھ بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو اسلام شکر کا نام ہے، بندہ دن رات شکر کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کی ہر نعمت پر شکر کرنے والے بنیں، اس کے شکر کو یاد کرنے والے بنیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔